بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اب السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے، اور آپ کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے۔ تو رمضان میں جب بھی عبادت کرو تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام دکھ پریشانیاں مصیبتیں ختم فرما دے۔ تو اب واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا واقعہ ہے 4 قابل عبرت عورتیں۔ واحلہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مار گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی۔ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہے، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ دوسری ہے وائلہ۔ وائلہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کے جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کے ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا، وہ سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے رے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی آ لگا اور یہ ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ آسیہ۔ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ، یعنی 4 کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھ پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جھگڑا کہ وہ ہل نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کے دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہی اور فرعون کے کفر سے اللہ عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعا مانگتی رہی۔ اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ اور ابن کثان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گی۔ اور پھر آتی ہے مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی اذیتیں پہنچائیں، مگر یہ صابرہ رہ کر اتنے بڑے بڑے درجات سے سرفراز ہوئی کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح ثنا کا بار بار ارشاد فرمایا ہے۔
ان 4 عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا، وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، فرما برداروں میں سے ہوئی۔ اس واقعے سے ہمیں درس ہدایت ملتا ہے کہ واہلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر نفاق میں گرفتار ہو کے جہنم رسید ہوئی، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئی۔ حضرت آسیہ حق ظاہر ہونے کے بعد اس طرح ایمان لائی کہ فرعون کے سب آرام راحت کو ٹکرا دیا، اور بے پناہ تکلیفوں اور اذیتوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہی۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو پیاری سے میری فیملی میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک بھی کرے اور شیئر بھی کرے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا روزانہ۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم۔